السلام علیکم. یہ ویڈیو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جن میں موٹیویشن کی کمی ہے یا ڈٹرمنیشن کی کمی ہے یا سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے. خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹس جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے کہ سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے، ڈٹرمنیشن کی کمی ہے، فوکس کی کمی ہے. تو بیسیکلی جو کمی ہوتی ہے وہ موٹیویشن کی ہوتی ہے، اور موٹیویشن آپ کو ارد گرد کی جو لوکیلٹی ہے، جو سراؤنڈنگز ہیں آپ لوگوں کی، وہاں سے آپ کو ملتی ہیں. اور آپ انسپائر ہوں گے تو انسپائریشن ملے گی تو آپ کو پھر موٹیویشن ملے گی اور آپ منزل تک جا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنی منزل کا تعین کیا ہوا ہو کہ آپ نے کس راستے سے کس منزل تک جانا ہے، آپ نے کیا گولز اچیو کرنے ہیں. آج کی جو کہانی ہے یہ بیسیکلی ہنگرین آرمی کے ایک بندے کیرلی نام کی جو شخصیت گزری ہے پاسٹ میں، 1938 کی یہ کہانی ہے. کیرلی نام کا یہ بندہ ہنگری ملک سے تعلق تھا اس کا، اور یہ وہاں کی آرمی میں کام کرتا تھا اور وہاں میں یہ پسٹل شوٹنگ میں مہارت رکھتا تھا. اور اس کی جو پسٹل شوٹنگ تھی، اس اسکل میں یہ اس قدر ماہر تھا کہ یہ اپنے ملک کو، جو دنیا کی سب سے بڑی گیمز ہیں، اولمپکس گیم جو ہوتی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، اولمپک گیم میں گولڈ میڈل حاصل کرنا چاہتا تھا. اسی کے لیے یہ دن رات محنت کرتا تھا. اور پسٹل شوٹنگ میں یہ ہنگری میں جو بھی چیمپئن شپ ہوتی تھی، جو نیشنل لیول پر ہنگری میں چیمپئن شپس ہوتی تھیں، یہ اس کا ونر تھا. 1938 کا یہ واقعہ ہے. ایک دن یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں فوجی مشقوں کے دوران ہینڈ گرنیڈ پھٹ گیا. اس ہینڈ گرنیڈ کے پھٹنے سے کیا ہوا کہ اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا، جس سے یہ پسٹل شوٹنگ میں مہارت رکھتا تھا، وہ ہاتھ ضائع ہو گیا. 1 سال کے بعد گرینیڈ پھٹنے سے اس کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا، اور 1 مہینے تک اس کا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ چلتا رہا. اس ٹریٹمنٹ کے دوران یہ اس بات کا تہیہ کر چکا تھا کہ اب یہ اپنے لیفٹ ہینڈ، یا آپ کہہ لیں کہ اپنے اونلی ہینڈ سے پسٹل شوٹنگ کی ٹریننگ کرے گا اور لازمی طور پر اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر آئے گا. پھر ہوا یہ کہ جو 1 مہینے تک اس کا ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں چلتا رہا، اس دوران یہ فیصلہ کر چکا تھا. تو جو ہی 1 مہینے کے بعد یہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو اس نے اپنے اونلی ہینڈ سے، اپنے لیفٹ ہینڈ سے جو ہے وہ پسٹل شوٹنگ میں دوبارہ سے ٹریننگ حاصل کرنا شروع کی، اور بہت جلد یہ اپنے اس اونلی ہینڈ سے ہی ماہر بن بھی گیا. اور 1939 کی جب 1939 کی جب ہنگری نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تو اس میں یہ فیلڈ پر گیا. اس کو دیکھ کے باقی کے پسٹل شوٹرز نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا، اس کے سپورٹس مین اسپرٹ کی اس کو مبارکباد دی کہ آپ آئے ہیں اور حوصلہ بڑھانے کے لیے آئے ہیں. تو وہاں پر اس نے ایک بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں یہ مقابلے دیکھنے نہیں آیا، میں یہ مقابلہ جیتنے کے لیے آیا ہوں. وہاں پر جو نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی تھی، جہاں پر تمام کے تمام لوگ موجود تھے، اور یہ اپنے اونلی ہینڈ سے وہاں پر کمپیٹ کر رہا تھا، یہ وہاں پر نیشنل چیمپئن بن گیا. کیونکہ یہ ڈٹرمنٹ تھا کہ اس نے 1940 کے اولمپکس میں کمپیٹ کرنا ہے اور گولڈ میڈل جیت کر لانا ہے. لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. 1940 کے اولمپک گیمز جو تھیں وہ 2nd ورلڈ وار کی وجہ سے کینسل کر دی گئیں. یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا، کیونکہ جس چیز کا یہ کہہ لو کہ جس مقصد کے لیے یہ پسٹل شوٹنگ کیا کرتا تھا، اس کو اس مقصد کے حصول میں کچھ دیری نظر آنا شروع ہو گئی. پھر اس نے محنت شروع کر دی، اور 1944 یعنی 1944 کے اولمپکس کے لیے خود کو تیار کیا، مزید مہارت حاصل کی. لیکن 1944 کے اولمپکس بھی 2nd ورلڈ وار کی وجہ سے کینسل کر دیے گئے.
اب اس نے اپنی نظریں جو تھیں وہ 1948 میں ہونے والے اولمپکس پر جما لی اور اس کے لیے دوبارہ سے بھرپور محنت شروع کر دی۔ جب 1948 کے اولمپکس قریب آئے تو اس کی عمر جو تھی وہ 38 ایئرز ہو چکی تھی، جہاں پر اولمپکس میں تمام ممالک کے بیسٹ پسٹل شوٹرز اور ینگ جنریشن جو تھی وہ کمپیٹ کر رہی تھی، وہاں پر یہ شخص جو ہے اپنے اونلی ہینڈ سے کمپیٹ کر رہا تھا۔ اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ اس نے تمام کے تمام پسٹل شوٹرز کو جو کہ اپنے بیسٹ ہینڈ سے کمپیٹ کر رہے تھے، اس نے اپنے اونلی ہینڈ سے ان کو مات دی، اپنا مقصد حاصل کیا اور اولمپک گولڈ میڈل جیت گیا۔ اور یہ سلسلہ صرف یہاں تک رکا نہیں، بلکہ 1952 یعنی 1952 کے اولمپکس میں بھی اس نے گولڈ میڈل ون کیا، اور اس وقت کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا ایتھلیٹ تھا جس نے لگاتار 2 بار اولمپک گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ یہ کہانی بیسیکلی سیلف کانفیڈنس، ڈٹرمینیشن اور مکمل فوکس، مسلسل محنت کے لیے اگر آپ سنتے ہیں، اس سے انسپائر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔